السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تقسیم کیسے ہوئی، یا پاکستان نے آزادی کے بعد کون کون سے چیلنجز کا سامنا کیا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے ان دلچسپ واقعات سے روشناس کرائیں گے جو آپ شاید پہلے نہیں جانتے۔ آج سے 84 سال پہلے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک تاریخی قرارداد منظور ہوئی۔ اس قرارداد نے ایک نئی صبح کا آغاز کیا اور ایک آزاد اسلامی ملک کی بنیاد رکھی۔ 30 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں سے خطاب کیا۔ قائد اعظم نے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنی ایک الگ ریاست بنانی چاہیے جہاں وہ اپنی ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس اجلاس میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ قرارداد پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اسی قرارداد کی بدولت آج ہمارے پاس ایک آزاد الگ ملک یعنی کہ پاکستان ہے۔ سن 1947 میں محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، جیسا کہ انہیں اسکرین پر پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے پہلا خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، جب پاکستان اور ہندوستان سن 1947 میں آزاد ہوئے تو دونوں ممالک کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک تھیں۔ ان میں سے ایک چیز کرنسی تھی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک میں ایک ہی طرح کے نوٹ چلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ابھی تک برطانیہ کے ساتھ ایک مشترکہ گروپ میں شامل تھا جسے کامن ویلتھ کہتے ہیں، اور چونکہ برطانیہ کے بادشاہ جارج ششم اس گروپ کے سربراہ تھے، اس لیے ہمارے نوٹوں پر بھی ان کی تصویر تھی۔ یعنی آزادی کے فوراً بعد بھی ہم برطانیہ کے نظام کے تحت ہی چل رہے تھے۔ یہ ایک عجیب بات تو ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ مگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی اور جلد ہی پاکستان نے اپنی الگ کرنسی متعارف کرائی۔ معزز سامعین کرام، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے سن 1949 میں ملک میں آئین بنانے والی اسمبلی میں تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ باتیں بھی دہرائیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے کہی تھیں۔ 1949 میں پاکستان ریلویز نے ایک پوسٹر شائع کیا جس میں ملک کی محدود وسائل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس پوسٹر کے ذریعے حکومت لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، سن 1950 اور 1952 کے درمیان پاکستان کی معیشت میں زبردست ترقی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہو رہی تھی اور لوگ بہت زیادہ فصل اگا رہے تھے۔ اس اضافی آمدنی سے ملک نے پہلا 5 اسٹار ہوٹل میٹروپول کراچی میں بنایا تھا۔ سامعین کرام، 23 مارچ 1956 یہ وہ تاریخ ہے کہ جب پاکستان نے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ اس دن پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا اور ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 2 مارچ کو مسودے پر دستخط کیے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر 23 مارچ 1956 کا دن تاریخ رقم کر رہا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ معزز سامعین، اس دن پاکستان کی پہلی یوم آزادی کی شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ معزز دوستو، اسکندر مرزا کی حکومت کا خاتمہ تو ہوا، لیکن پاکستان کا سیاسی سفر ابھی تک رک نہ سکا تھا۔ سن 1959 میں ایک نئی شخصیت نے اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جنرل ایوب خان نے صدر بننے کے بعد ایک حلف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق بنائیں گے، لیکن کیا ان کا یہ خواب سچ ہو سکا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز دوستو، ایوب خان کے دور میں پاکستان کی معیشت میں ایک اچانک تبدیلی آئی۔ ان کے دور کے پہلے 6 سالوں میں ملک کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ سب حیران رہ گئے۔
کھیتی باڑی میں تو ایسا انقلاب آیا کہ فصلوں کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایوب خان کے دور میں پاکستان کی معیشت میں جو ترقی ہوئی اسے ملک نے مختلف انداز میں یاد رکھا۔ سن 1963 میں جاری ہونے والا ڈاک ٹکٹ اس کی ایک مثال ہے۔ اس ڈاک ٹکٹ میں ایوب خان کے مارشل لا کو معاشی انقلاب کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ڈاک ٹکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور کو ملک کی تاریخ میں ایک اہم دور سمجھا جاتا تھا۔ معزز سامعین، لاہور کی سرزمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ نے ایک نئی داستان رقم کی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 1940 میں پاکستان بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور 1960 میں اس جگہ پر ایک ایسی یادگار کی تعمیر کی جا رہی تھی جو پاکستان کی آزادی کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ اس یادگار کو مینار پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی طرح سن 1955 میں قائم ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA نے بہت کم وقت میں دنیا کی سب سے اول کی ایئر لائنز میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ جی دوستو، اسے یہ مقام 1980 کی دہائی کے اوائل تک حاصل رہا۔ آپ کے خیال میں PIA کی اس کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تو صرف ایک جھلک تھی، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پاکستان کی یہ ترقی کا سفر اسی طرح جاری رہا؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے اگلے پارٹ میں دیا جائے گا۔ آپ کو اگلی قسط ضرور دیکھنی چاہیے، اگلی ویڈیو کو مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔